وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منعقدہ اس تقریب میں تھوڑے وقت کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آمین۔ سیرت کا لفظ ہمارے ہاں معروف ہے اور ایک مسلمان پیدا ہوتے ہی اس لفظ سے بہت جلد آشنا ہونے لگتا ہے۔ سیرت کے لغوی مفہوم کی طرف اگر میں آپ کی توجہ دلاؤں تو کسی چیز کی اصلی اور حقیقی حالت کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں کی جانب سے پھینکی ہوئی رسیوں کو سانپوں کی شکل میں متحرک دیکھا تو آواز آئی کہ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ پھر آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، لکڑی کا جو ڈنڈا تھا، آپ نے وہ جب ڈالا تو وہ لہراتا ہوا سانپ بن گیا اور جتنی رسیاں ڈالی گئی تھیں ان سب کو نگل گیا۔ اب جادوگروں کا فخر ٹوٹ گیا اور وہ ساری پھینکی ہوئی رسیاں جو سانپوں کی شکل میں متحرک نظر آ رہی تھی وہ ڈنڈا نگل جاتا ہے۔ اب حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب دوبارہ اس کو اٹھا لیجئے، یہ تو سانپ ہے۔ کہا نہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، اب ہم اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹانے لگے ہیں۔ تو وہ پھر دوبارہ لکڑی کا ڈنڈا بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کو اٹھا لیا۔ تو وہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ سیرت کا لفظ استعمال کیا، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، کہ ہم اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹا دیں گے۔ تو کسی چیز کی حقیقی حالت کو، کسی چیز کی اصلی حالت کو سیرت کہا جاتا ہے۔ کوئی شخص گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہو تو اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ خوش اخلاق ہے یا کاروباری مجبوری کی وجہ سے وہ ڈیلنگ ایسی کر رہا ہے کہ گاہک کو تاثر اچھا جائے۔ تو کسی کی پھر اصلی حالت کہاں دکھائی دے گی؟ تو کوئی شخص اپنی حقیقی حالت میں اپنے اہل خانہ کے سامنے ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے سامنے اس کا اصلی روپ ہوتا ہے۔ اس لیے سیرت کو سمجھنے کے لیے کسی شخص کی حقیقی حالت جو اس کے گھر والوں کے سامنے ہوتی ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آئیے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں تو وہ فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے، اگر تو حضور کی سیرت دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جا۔